بخاری شریف جلد نمبر 1، یہ جو بیروت کا چھاپا اس کا 327 صفحہ، حدیث نمبر 1385، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر مولود میں عموم ہے، خواہ وہ مولود ہندو کے گھر ہو، سکھ کے گھر ہو، کرسچن کے گھر ہو، مجوسی کے گھر ہو، صابی کے گھر ہو، ہر مولود فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اور فطرت کیا ہے؟ اسلام۔ انسانی بچہ خواہ کسی کے گھر ہو، عموم بھی ہے خصوص بھی ہے۔ خصوص ہے باقی مخلوقات کو نکالنے کے لحاظ سے، عموم ہے ہر انسان کسی مذہب مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جب وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے یولد علی الفطرہ، پہلے دن کفر پہ پیدا نہیں ہوتا، اسے فطرت پہ پیدا کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آباواہ یہودانی، وہ تو فطرت پر تھا، ظلم اس کے والدین نے کیا کہ اسے یہودی بنا دیا۔ تو پتہ چلا یہودیت فطرت نہیں، یہودیت فطرت کا بگاڑ ہے کہ بچہ تھا فطرت پر۔ آباواہ یہودانی، والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، او یونسرانی، یا اس کو کرسچن بناتے ہیں، او یمجسانی، یا اس کو مجوسی بناتے ہیں، ایسے ہی قادیانی بناتے ہیں، ہر بد عقیدہ جو کچھ بھی آگے آتا ہے او کے ساتھ علاوہ وغیرہ وغیرہ سب آ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں فطرت کا بگاڑ ہیں، اور فطرت کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، تو لہذا ظلم تو کیا والدین نے، یہودی والدین نے، ہندو والدین نے، ظلم انہوں نے کیا ہوا تھا۔ اب کسی مبلغ نے اگر اس بچے کو تبلیغ کی ہے تو اس نے تو ظلم نہیں کیا، اس نے تو بھولے ہوئے کا رستہ دکھایا ہے، یہ اسے واپس نیچر کی طرف بلا رہا ہے، یا مبلغ نے نہیں بتایا، وہ خود ہی آ رہا ہے، تو اسے کیوں روک رہے ہو کہ وہ ابھی اسلام قبول نہ کرے؟ وہ تو خلاف فطرت تھا، اب فطرت کی طرف جا رہا ہے۔ وہ روکنا تو اس وقت چاہیے تھا کہ جب وہ خلاف فطرت بن رہا تھا، وہ تو اسلام کی ایک دولت تھی، اسلام کا فرد تھا، اسے یہودی بنایا گیا، اسے مجوسی بنایا گیا، اس وقت ظلم ہوا۔ اور اب تو واپسی ہو رہی ہے، جہاں ظلم تھا وہاں ظلم کہہ نہیں رہے، اور جہاں ظلم سے چھٹکارا دیا جا رہا ہے وہاں پہ لفظ ظلم کا استعمال، اور یہاں پابندی لگائی جا رہی ہے کہ وہ ابھی اسلام قبول نہ کرے، ابھی اتنی عمر ہو، پھر فلاں سے اجازت لے، فلاں سے اجازت لے۔ یہ ہر ایک کاروائی اسلام کے خلاف ہے، اس واسطے کہ بگاڑ ہے۔ عقل چاہتی ہے کہ بگاڑ کی اصلاح کی جائے، بگاڑ اس کا مسلم ہونا نہیں، بگاڑ اس کا یہودی ہونا ہے، کرسچن ہونا ہے، اس کا ہندو اور سکھ ہونا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہمارے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے، اور ہم یہ کہنے سے رک نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے قرآن کا بھی کلمہ پڑھا ہے، رب رحمان کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ آواز ہمارا ایمان ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے اس کی ایک مثال دی، کمثل البہیمۃ تنتج البہیمۃ ہل تری فیہا جدعا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ایک جانور دوسرے جانور کو جنم دیتا ہے، خواہ وہ بکری ہے، بھینس ہے، یہ اب معاملہ سب کے سامنے تھا، بالخصوص اس وقت کی جو کائنات تھی، تو ایسا بندہ ڈھونڈنا تو بڑا مشکل تھا کہ جس نے کبھی بکری کے بچے کو نہ دیکھا ہو، یا اونٹنی کے بچے کو نہ دیکھا ہو، یا یہ عمل ہوتا ہوا نہ دیکھا ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایک جانور مثلا ایک بکری بچے کو جنم دیتی ہے
تو صحابہ مجھے بتاؤ، ہل ترا فیہا جدعا، کیا وقت ولادت اس بکری کے بچے کے اعضاء کے اندر تمہیں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ بھیڑ کے بچے کے اعضاء کے اندر، وہ بچہ جو 2 سال کا ہوا تو اس کے کان کٹے ہوئے تھے، تو جب ولادت کے وقت بھی کٹے ہوئے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تو کہا محبوب ولادت کے وقت تو سلامت تھے۔ یوں سمجھو فطرت، یہ جس کے کان کٹے ہیں بعد میں کٹے ہیں، جب اللہ نے پیدا کیا تھا، اب جو بچہ بکری کا لنگڑا ہو چکا ہے، اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کیا بوقت ولادت بھی کٹی ہوئی تھی؟ تو اگر محبوب چاروں پوری تھی، تو پھر یہ کٹی ہے تو بعد میں کٹی ہے۔ یہ جس کی دم کاٹی گئی، جس کی آنکھ نکال دی گئی، یہ جس کی اعضاء کے اندر نقص آیا، شاذ و نادر تو ویسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات ایک عموم پر ہے۔ وقت ولادت تو ان جانوروں کے بچے کے اندر یہ عیب نہیں تھا۔ صحابہ نے یہ بالکل ذہن سے، یعنی تسلیم تو ویسے بھی کر رہے تھے، لیکن اب تھا کہ اپنی عقل سے پوچھ کے ایک جواب دینا۔ تو سب نے کہا بالکل محبوب، یہ تو ہمارے مشاہدے کی بات ہے، یہ پہلے دن نہ کان کٹے ہوئے تھے نہ ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، تو جو لنگڑا بنا بعد میں بنا، جس کے کان کٹے بعد میں کٹے۔ تو اللہ نے تو ہر بچے کو فطرت پہ پیدا کیا، اگرچہ سکھ کے گھر تھا، اگرچہ ہندو کے گھر تھا، کرسچن کے گھر تھا، وہ فکری طور پر، فطرتی طور پر، ایمانی طور پر لنگڑا نہیں تھا، لنگڑا بعد میں ہوا ہے۔ وہ کان کٹا نہیں تھا، کان کٹا بعد میں ہوا ہے۔ تو اب تو اسلام نے اس کو موقع دیا ہے کہ اپنا عیب دور کر لو، واپس پھر فطرت پہ آ جاؤ۔ تو اس بنیاد پر نہ اسلام کی دعوت دینا غیر مسلم کو یہ دہشت گردی ہے اور کسی پر ظلم، زیادتی یا تجاوز ہے، بلکہ یہ تو اس کا نقص دور کرنے کے لیے ہے کہ تجھے تیرے ظالم والدین نے کان کٹا بنایا، تیرے ظالم والدین نے تیری آنکھیں نکالیں، تیرے ظالم استادوں نے تجھے لنگڑا یا اپاہج کر دیا۔ تو ایک مبلغ دعوت اسلام دے کر اسے نئی زندگی دینا چاہتا ہے اور نئے طریقے سے پھر اس کو عیب سے مبرہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ مبلغ بھی کوئی ظلم نہیں کر رہا، اور اگر ویسے ہی کسی کو ہدایت آ گئی ہے تو اس کا واپس پلٹنا، یہ لنگڑا ہونا نہیں، یہ لنگڑے پن کو دور کرنا ہے، اس کا واپس فطرت پہ آنا، یہ اندھا پن نہیں، اندھے پن کو دور کرنا ہے۔ چونکہ رب نے جس فطرت پر اس کو پیدا کیا تھا، اس پر بگاڑ کا حملہ یہود نے کیا، نصارہ نے کیا، ہندو، سکھ اور اس طرح کے لوگوں نے کیا۔